السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی از اے سوشل سائنٹسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ کے اسپوک پرسن بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن کے یہ خود ممبر بھی ہیں، اور یہ یوتھ کی آواز بھی ہیں. ان کی کوشش اور یہی موٹو ہے کہ پاکستان کے لیے، یوتھ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کام کیا جا سکے. تو آج کے مائی ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی سکھ دیو ہم نانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سکھ دیو ہم نانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ سکھ دیو صاحب؟ تھینک یو سو ویری مچ. ڈیفینیٹلی میں آپ سے جب بات کر رہی تھی میں نے کہا بھائی آپ تو اتنے ینگ سے ماشاء اللہ. پہلی بات تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ یس. تو کس طرح سے نمائندگی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سندھ گورنمنٹ کے اسپوک پرسن بھی ہیں، اور اب میں آپ کی ایج پہ تو نہیں جاؤں گی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں اسٹل یو اسٹوڈنٹ، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اتنی اہم ذمہ داری آپ سنبھالے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ کو شوق تھا؟ ڈیفینیٹلی وی نو اٹ کہ آپ کے فادر بھی پولیٹیشین تھے، لیکن آج کل کے جو بچے ینگسٹرز ہیں وہ ان دیٹ سینس کہ وہ خود اب ڈیسیژن لیتے کہ ہم نے کیا کرنا اور کہاں جانا ہے. کالنگ می ینگسٹرز، مجھے خود کافی عرصے سے وہ جو ہے ینگسٹر فیل نہیں ہوتا کہ ان دا نیچر آف مائی جاب. آئی بین انٹو پالیٹکس سنس وین آئی واز 21. میرے والد صاحب تھے ان پیپلز پارٹی، بیسکلی وہ ایڈوکیٹ تھے. دین ہی یوزڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشنس. ایم این اے بھی بنے، کافی بار ایم پی بنے. دا لاسٹ ٹرم انہوں نے جو ایم پی تھے وہ 2002 سے 8 تک. دین ہی پاسڈ اوے ان 2016. اس کے بعد کی ہمارے کانسٹیٹیوئنسی سی گوٹکی، ہمارا حلقہ وہاں پہ، ہمارے ووٹرز وہاں پہ. گوٹکی سے تعلق ہے. گوٹکی بیسکلی ڈسٹرکٹ ہے سندھ اور پنجاب کا بارڈر جو ہے. تو آئی اسٹارٹڈ لکنگ آفٹر دا لیگیسی آف مائی فادر. نیچرلی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر کسی کے پیرنٹس نے، کسی بڑوں نے 40-50 سال 80 سال اسٹرگل کی ہو تو وہ آفٹر دا ڈیتھ وہ چیز ضائع ہو جائے. تو پہلے خواہشات کچھ اور تھیں، دین دا لائف چینج. بچپن سے گرومنگ ہو گئی تھی ریگارڈنگ دس تھنگ کہ ہم نے جو ہے ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی، اے بی سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ کیا ہوتا ہے. دین آئی گاٹ ایکٹیو. 2018 کے الیکشن تھے. آئی واز کلوزلی ورکنگ وتھ پیپلز پارٹی. دین ان 2021 بلاول صاحب کی مہربانی تھی کہ وہ خود یوتھ ہیں، تو ان کا مین ویژن یہ ہے کہ یوتھ کو آگے لانا ہے. یوتھ کو آگے لانے سے مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی میجورٹی پاپولیشن ہے اس ملک کی، وہ جس ایج بریکٹ کی ہے، دے آر بلو دا 35 ایج. تو ان کو قانون سازی میں، پالیسی میکنگ میں یا حکومت کی کارکردگی میں ایک حصہ دیا جائے. تو پہلے تو انہوں نے تنظیمی رول مجھے دیا 2021 میں. ہی میڈ می دا ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ تنظیم کا، پیپلز پارٹی کا گوٹکی کا ان 2021. آئی کنٹیسٹڈ مائی الیکشنز ان 2022 لوکل گورنمنٹ الیکشنس، اور میں وہاں پہ وائس چیئرمین بنا میونسپل کمیٹی گوٹکی کا. کیونکہ وہ میونسپل کمیٹی ہے کراچی جیسے شہروں میں اکثر آپ کہتے ہیں ڈپٹی میئر، کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا علاقہ ہے تو وہاں پہ چیئرمین اینڈ وائس چیئرمین ہوتا ہے. تو ابھی میں وہاں وائس چیئرمین ہوں، اور چیئرمین صاحب کی مہربانی ہے 2023 میں سی ایم صاحب میڈ می دا بورڈ ممبر فار سندھ ہیومن رائٹس کمیشن. جیسے آپ کا ایک متسب اعلیٰ ہوتا ہے یا امبڈسمن ہوتا ہے، یہ ایک کمیشن ہے انڈیپینڈنٹ فار دا ایشوز آف ہیومن رائٹس. تو ابھی آئی ایم سرونگ ایز اے بورڈ ممبر سنس 2023. اور اس کے بعد وتھ دا گریٹیٹیوڈ آف چیئرمین صاحب I was made the spokesperson for Sindh government in January 2025. تو ایک سال اس کو ہو گیا. تو بس مہربانی ہے پارٹی کی، they are bringing the youth forward. اچھا، کیونکہ جب میں عوام کی بات کرتی ہوں، عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ پاور کا گیم نہیں ہوتا، اس میں اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور اس میں جو میں آپ کو جو ڈومین دیکھ رہی ہوں اس میں ہیومن رائٹس بھی ہے، اور ہم پاکستان میں تو ہیومن رائٹس سے کافی بات کرتے ہیں، اسپیشلی مائنورٹی کی، خواتین کے حوالے سے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ اہم ذمہ داری آپ کو دی گئی، سونپی گئی، تو اس وقت آپ نے ذہن میں کیا رکھا ہوا تھا، اور ابھی تک کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں، بڑے فوکس بھی ہیں؟ دیکھیں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ آئی واز ورکنگ سنس آئی واز بلو 18. تب سے ایک والنٹیئر ہو کے کام کر رہا تھا. دین آئی گاٹ افیلیٹڈ وتھ ملٹیپل آرگنائزیشنس. جب سے میں بورڈ ممبر بنا ہوں سندھ ہیومن رائٹس کمیشن میں، تب سے میری کوشش رہی ہے دو طرح سے، ایک پریکٹیکل، دوسری آپ کی تھیوریٹیکل لیجسلیٹو. پریکٹیکل میں یہ ہے کہ جو بھی وائلیشنز ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی تھرو آؤٹ دا سندھ، مینلی جو مائنورٹیز کی ہوں یا اوور آل ہوں، چاہے وہ کم عمری بچوں کی ہو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہو، ہندو کمیونٹی سے ہو، مسلم کمیونٹی سے ہو، آیا وہ انڈر ایج میرج ہو رہی تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اس پہ میں آئی ٹرائی کہ میں جتنا ان کو انصاف دلا سکوں، کیونکہ ہمارے پاس کمیشن میں پاورز ہوتے ہیں سو موٹو انکوائری اینڈ کمپلینس کے. تو اس کو ہم جو ہے یوٹیلائز کرتے ہوئے جو بھی کمپلینس آتے ہیں تھرو آؤٹ دس ہیومن رائٹ وائلیشن کی، جو مجھے اسائن ہوتی ہے، میری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو انصاف دلا سکوں، کوئی بھی وکٹم ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو. اور پریکٹیکلی اسپیکنگ، جب بھی ان کے ریلیجیس تہوار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، کرسچن کمیونٹی کا ابھی ہمارا ریسنٹلی کرسمس گزرے آپ گئے تھے کچھ دن پہلے، بالکل بالکل میں نے اٹینڈ کیا، اور آئی میڈ شیور کہ ان کو پورے صوبے میں
آئی جی صاحب سے ہم نے جو ہے تھرو دا سندھ ہیومن رائٹس کمیشن ہم نے انسٹرکشنز نکلوائی ہر ایس ایس پی کو تھرو آؤٹ سندھ کی ان کی جو عبادت گاہیں ہیں چرچز ہیں ان کے اوپر سیکورٹی ڈپلائی کی جائے، کرسمس پہ بھی، کرسمس سے پہلے بھی. سملرلی 2 مہینے پہلے دیوالی گزری اکتوبر میں، اس کے تھرو بھی ہم نے یہی اقدامات جو ہے امپلیمنٹ کروائے. یا ادروائز کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنس ہوتی ہیں جیسے کشمور کنکوٹ ہو گیا، گوٹکی ہو گیا، وہاں پہ آپ کو پتہ تھوڑا ڈاکوؤں کا ایلیمنٹ ہے، وہاں پہ کوئی فیملی کے سے کوئی بندہ کڈنیپ ہو جاتا ہے تو ان کے کیسز ٹیک اپ کرنا، پولیس کو یا ریلیونٹ اتھارٹیز کو ریکمنڈیشنز بھیجنا، ان کے ایشو سالو کرنا، یہ تو ہمارا ایک پریکٹیکل ہو گیا. دین تھیوریٹیکل جو لیجسلیٹو ہمارا کام ہوتا ہے قانون سازی کے حوالے سے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں یا جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کمیشن کے پلیٹ فارم کے قانون میں کوئی کھال ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے یا کسی نئے قانون سازی ضرورت ہے، تو ہم اس چیز پہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کو ریکمنڈ کرتے ہیں. کافی جگہوں تک ہم سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. تو مین تو ہیومن رائٹس میں میرا یہی کام ہے. اچھا، اس میں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کی رائٹس کی بات آ جاتی ہے؟ اور کیونکہ ہیومن رائٹس بہت خود بھی وسیع سبجیکٹ ہے نا، تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں اس شو کی توسط سے عوام آپ سے رابطہ کر سکتی ہے؟ جی، بینگ اے ممبر آف سندھ ہیومن رائٹس کمیشن، میرے ساتھ دیگر بھی ممبرز ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کا آل آؤٹ مینڈیٹ ہے ہیومن رائٹس کے اندر. ہیومن رائٹس کے اندر بچوں کے حقوق پہ آتے ہیں، عورتوں کے حقوق پہ آتے ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق پہ آتے ہیں، مرد حضرات ہو، امپلائمنٹ ہو، لیبر ہو، منیمم ویج کا ایشو ہو. جیسے میں اگزامپل دے دوں کہ ہمارے پسند میں قانون ہے سندھ منیمم ویجز ایکٹ، اس کے تحت آپ کو منیمم ویج دی جاتی ہے. کوئی بھی مزدور ہو اس کو 40,000 روپے کم از کم آپ نے، جو ان اسکلڈ لیبر ہے، اسکلڈ نہیں ان اسکلڈ کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ کو منیمم ویج نہیں مل رہی کسی ادارے میں، کسی کام میں، فرم میں، کسی دکان پہ، یو کین اپروچ. اگر آپ کہیں پہ وومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کوئی وائلیشن دیکھتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہو، عورتوں پہ تشدد کی بات ہو، کم عمری شادی ہو، یا کوئی سیکشول ایکسپلائٹیشن دیکھتے ہیں آپ کسی بچی کی، یا ابو 18 ہو، بلو 18، اینی تھنگ دیٹ کمز انڈر دا امبریلا آف ہیومن رائٹس. انسانی حقوق، ہیومن کا مطلب انسان، انسان کی کیٹیگری نہیں ہوتی. تو وہ کیسے رابطہ انسان کر مرد بھی سکتے ہیں؟ ہے، انسان عورت بھی ہے، انسان ٹرانسجینڈر بھی ہے، انسان بچہ بھی ہے. تو وہ ہمارے پاس اگر انہوں نے کمیشن سے رابطہ کرنا ہے، دے کین گو ٹو اور ویب سائٹ، دے کین ای میل اس، دے کین واٹس ایپ اس، دے کین کال اس، یا وہ فزیکلی لکھ کے بھی ہمیں اپنی کمپلین بھیج سکتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں سکھدیو کہ کیا واقعی ان اداروں سے جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا رسپونڈ کرتا ہے، اور کیا واقعی ان کو انصاف ملتا ہے؟ جی بالکل، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی لمیٹڈ ڈومین ہے، مینڈیٹ ہے، اس کے تحت ہم جو ہے جہاں تک جسٹس کی ڈسپنسیشن کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو کیسز اسائن ہوتے ہیں، ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے 60 ڈیز کے اندر ہم نے کیسز ڈسپوز آف کرنے ہوتے ہیں. ابھی جیسے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ کوئی اکثر لوگوں کو کمپلین بھی ہوتی ہے کہ ان کا شاید ٹرسٹ نہیں ہوتا اداروں پہ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اویئرنیس کم ہے اداروں کی، چاہے وہ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن ہو، متسب اعلیٰ ہو، بینکنگ امبڈسمین ہو. اکثر جیسے عورتوں کو پتہ بھی نہیں کہ کمیشن ایگزسٹ کرتا ہے فار دا ورک پلیس ہراسمنٹ، کہ عورتوں کے ساتھ جو ان کی ورک پلیس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہراسمنٹ کی ملٹیپل فارمز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اویئرنیس ان کو شاید نہیں ہوگی کہ پورا کمیشن اس چیز کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں تک یہ چیز اگر نہیں پہنچتی تو وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو آلسو کہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ ان جو ہے کمیشنس کی اویئرنیس بڑھائیں. نمبر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو ود ان 60 ڈیز ڈسپوز آف کر 2 ماہ سکیں. کے ود ان 60 ڈیز جو بھی طرح کے وائلیشن ہو ہیومن رائٹ کے ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس آف وائلیشنز آتی ہیں جن کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے، وہ ہم اپروچ کرتے ہیں، ہم ان کا کیس جو ہے ود ان 60 ڈیز. اچھا، کیونکہ آپ سندھ گورنمنٹ کی بھی آواز نمائندگی کرتے ہیں اور دیگر مسائل کو بھی دیکھتے ہیں. اوور آل جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اور کراچی کے کئی اہم ایشوز ہیں، اور اسی طرح سے ہم جب آپ یوتھ کی بات کریں تو ہمیں بھی یوتھ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. پھر آپ کو ماشاء اللہ نے وہ عزت بھی دی ہے، جگہ بھی دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی پھر اس میں میڈیا ہینڈلنگ بھی آ جاتی ہے، میڈیا کے کئی سوالات ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف ایکسکیوزز ملے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اوور آل اس پہ کیا بات کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کراچی از ہب، کراچی سے سارے مسئلے ایشوز کا حل کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں اب آپ کا کیا کہنا ہے شہر کراچی کے بارے میں؟ اس کو اگر آپ نیرو ڈاؤن کر لیں اپنے سوال کو، کہ میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کا ایز اے سٹیزن جنرل کنسرن ہے کراچی کے حوالے سے. کراچی کے حوالے سے اکثر ہمارے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ہمارے سے مراد سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے اوپر. میں ہر شو میں ایک چیز سامنے رکھتا ہوں، نیچرلی پاور سینٹر کراچی ہے، ہر چیز کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہے، پر کراچی کے جو لوکل مسائل ہیں وہ ہمیشہ حل ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے تھرو. چاہے آپ کی سڑکیں ہو گئیں، آپ کا ٹریننگ سسٹم ہو گیا، آپ کا ٹریفک کا نظام ہو گیا، آپ کا سیکیورٹی کا سسٹم ہو گیا، اس میں 90% جو کام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ لائن بلر کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2008 سے پیپلز پارٹی ہے تو اسی لیے کراچی کا یہ حال ہے. پیپلز پارٹی کو کراچی اگر حقیقی معنی میں ہینڈ اوور ہوا ہے
جہاں سے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے وہ ہوا 2023 میں، جب سے پیپلز پارٹی کا میئر آیا۔ 2023 سے پہلے یہاں کیونکہ بھی میئر تھے 2022 تک 21 تک وسیم اختر صاحب وہ یہاں پہ میئر بھی تھے، اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی۔ نیورتھلیس اس کے باوجود ہم اپنے بجٹ جو تھا سندھ گورنمنٹ کا اینول، اس کے تھرو جو کراچی کو چیزیں دے سکے، چاہے وہ شارع فیصل کی ریپیئرنگ ہو، مین روڈز کی ریپیئرنگ ہو، NICVD دینا ہو، SIUT دینا ہو، انڈس ہاسپٹل دینا ہو، یا آپ کے پنک بس سروسز دینی ہو، ریڈ بس سروسز دینی ہو، S4 کا سسٹم ہو گیا سیکورٹی نظام کا، یا ابھی آپ چالان کا سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ اپنے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ سے دے رہی ہے، جو سندھ گورنمنٹ کا اپنا ہوتا ہے۔ جو کراچی کا مین کراچی کو ڈیلیور کرنا تھا لوکل گورنمنٹ نے، وہ ہمارے پاس 2 سال میں پچھلے آئی ہے۔ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ جب ہمیں جج کریں ہمارے 2 سال کی کارکردگی سے، جب کراچی کی بات آتی ہے۔ انڈیڈ ہم 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، آپ نے سندھ میں ہمیں کرائٹیریا پہ اگر وہ چیک کرنا ہے 18 سال کے حساب سے، 17 سال کے حساب سے، تو آپ وہاں پہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ وہاں کی ہمیں کب ٹرانسفر ہو کے ملی ہے۔ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کراچی کی ابھی 2023 میں، آپ 2 سال کے ہمارے کارکردگی دیکھ لیں، آیا کراچی میں کوئی ڈفرینس آیا ہے یا نہیں آیا۔ جہاں پہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے ہم وہاں پہ اپنی غلطی مانتے بھی ہیں اور سوری بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ یہاں پہ ہم فیل ہو گئے، پھر بھی کیونکہ جمہوریت ہے، آپ کا حق ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ہمیں ووٹ دیں، نہیں تو آپ ووٹ نہ دیں۔ اچھا، آپ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ جنریشنز کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے ڈائریکٹلی ان سے رابطے میں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یوتھ پہ بڑے فوکسڈ ہوں، نئے لوگ آئیں، تو کیا آپ کی پارٹی اتنی ویلکمنگ ہے کہ اگر جو آنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی توسط سے، آپ ان کے لیے بڑی مطلب ایک سارٹ آف خود بھی انسپریشن ہی ہے، تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، جس پڑھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے پالیٹکس بہت اچھی جگہ ہے کہ جہاں وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ پولیٹکس ہر جگہ اچھی جگہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور دوسرا ملک ہو، پر یہاں پہ ہمارا جو ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے شروع سے، جنریشنل پولیٹکس ہے پاکستان میں، جیسے آپ نے بلاول صاحب کے ویژن کی بات کی، اگر بلاول صاحب کا ویژن ٹرولی امپلیمنٹ کرنا ہو تو آج رات ختم ہوگی، کل صبح ہم ساری جنزی اور ملینیل سیاست میں ہوں گے، پر انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا نظام ایسا بنا ہوا ہے، ہمارے ملک کے نظام میں پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو واحد اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، یہاں پہ کافی ادارے ہیں، کافی پارٹیز ہیں، ایک پورا کلچر ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، تو اس نظام کو آپ اوور نائٹ نہیں توڑ سکتے کہ ہم 1 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں جنریشنل گیپ لے آئیں۔ تو وہاں پہ بلاول صاحب کو بھی ہرڈلز آتی ہیں، اسپیشلی جب ہمیں بھی لائے تھے وہ، تو ان کو بھی ہرڈلز آئی تھی، ان کو بھی کافی لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اتنی پوزیشنز پہ اتنے ینگ لڑکوں کو یا ینگ لوگوں کو نہ لائیں، تو مے بی وہ ڈیلیور نہ کر پائیں تو پارٹی کی شاید بدنامی نہ ہو۔ دین ہی سیٹ کہ نہیں، آئی ٹرسٹ مائی ورک، آئی ٹرسٹ مائی جنریشن، آج کی جنریشن پل آف کر سکتی ہے، پر نیورتھلیس اوور آل کھال ہے، اس چیز کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور اکیلی ایک پیپلز پارٹی اس چیز کو فل نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ساری جماعتوں کو، اور جماعتوں کے علاوہ جو غیر سیاسی ایکٹرز ہیں ان کو بھی اس چیز میں رول پلے کرنا پڑے گا کہ آپ کی دوسری جنریشن سے ان کو آپ آگے آنے دیں۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بڑے اچھی بات کر دی کہ بھائی جو باقی جو سینئرز تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں ڈیلیور کریں یا نہ کریں، کیا امپریشن ہو پارٹی کا، تو اب کیا کہتے ہیں وہ؟ میں نے بھی ان سے آنیسٹلی پوچھا نہیں ہے، بٹ آئی تھنک کیونکہ اس کے بعد سے کوئی ہمیں ڈانٹ نہیں پڑی یا کوئی ایسی چیز ہوئی ڈانٹ پڑتی ہے نہیں، یعنی ڈانٹ پڑتی ہے بالکل، جب دیکھیں نا، بینگ اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ، وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایون آن دس کیمرا، واٹ ایور آئی سے بیکم دا ورڈ آف دا گورنمنٹ، میں کچھ بولتا ہوں تو وہ حکومت کی نمائندگی ہو جاتی ہے، تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتا۔ سملرلی وین آئی ایم دا بورڈ ممبر آف دا کمیشن، آئی ایم ریپرزینٹ انٹائر سندھ ہیومن رائٹس کمیشن، میں وہاں سے کوئی لیٹر بھی نکالوں گا، کوئی آرڈر بھی نکالوں گا تو میری پرسنل کیپیسٹی میں نہیں ہو سکتا، تو اٹس اے ویری تھن لائن دیٹ یو ہیو ٹو نیویگیٹ تھرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ڈانٹ نہیں پڑی بلاول صاحب کی طرف سے یا قیادت کی طرف سے، تو ابھی تک صحیح کام چل رہا ہے، پر نیورتھلیس یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، جنریشنل گیپ کا جو ایشو ہے آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، اسپیشلی یورپ میں اٹھا کے دیکھ لیں، US میں اٹھا کے دیکھ لیں، یا دوسرے لیٹن امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، جو ینگر جنریشن ہے وہ جنرلی ڈسوسیٹیڈ فیل کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈیٹیچ فیل کرتی ہے سیاست سے، کیونکہ جو پرانی جنریشن کے لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو اسپیس تھوڑا کم دیتے ہیں، پر یہاں پہ تھوڑا پیپلز پارٹی میں چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، اس ایگزامپل میں آپ کے سامنے ہوں، اینڈ آئی ہوپ دوسری جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس چیز کو ریپلیکیٹ کریں۔ اچھا سکھدیو، میں آپ کی جو ماشاء اللہ گرومنگ اور آپ کی جو شخصیت دیکھ رہی ہوں، ویری میچیور، اور ڈیفینیٹلی مجھے وہ، اب میں آپ کے فادر سے تو اس طرح سے نہیں ملی، لیکن مجھے جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ فادر کی اسی لیگیسی کو اثر تھا، ان کے ساتھ جاتے تھے پالیٹکس میں، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے فادر سے سیکھا کیا، ان کی کن چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں پالیٹکس میں رہتے ہوئے؟ آئی گاٹ ویری لیس ٹائم ٹو اسپینڈ وتھ مائی فادر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ان 2016، اور میں 2011 سے کہہ لیں ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گیا پچھلے 4-5 سال،
تو تھوڑی بہت میچورٹی آپ کہہ لیں یا ایک دنیا کا پرسپیکٹو کہہ لیں, صحیح غلط کیا ہوتا ہے, دنیا کا پرسپیکٹو کیا ہے, ان سے ان 4-5 سالوں میں اڈاپٹ کیا. بیسکلی ہی واز اے ویری ہمبل مین, مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا. ہی واز سیلف ٹاٹ مین. 1960s میں انہوں نے وکالت کی. اس دور میں وکالت کا پیشہ بڑا ایک نوبل پیشہ سمجھا جاتا تھا. تو وکالت کے بعد ابھی بھی سمجھا جاتا ابھی بھی ہے. سمجھا جاتا ہے, پر اس دور میں وکیل بہت کم تھے, بہت کم تھے. ابھی کے حساب دیکھیں گے اگر ابھی 100% تو اس دور میں 5% ہوں گے, 4% ہوں گے. اس دور میں لوگوں کا زیادہ ٹلٹ ڈاکٹر بننے پہ یا انجینئر بننے پہ تھا. لائر ایک سرٹن کلاس ہے. تو the being a lawyer in that time in 1960s was considered to be elite class, although he was a middle class person. تو وکالت کی انہوں نے, پھر سیاست کی. He was a people's guy, truly. پہلے انہوں نے انڈیپینڈنٹ سیاست کی. 79 میں he became the town chairman for Gutki by defeating a feudal lord. Being a non-Muslim, ایک سردار کو ہرا رہے ہو, اور وہ بھی 1979 میں ایک بڑی چیز کنسیڈر کی جاتی تھی, given that آپ خود مڈل کلاس سے ہو. پھر 83 میں اگین he defeated a feudal lord. 85 میں وہ ایم پی اے بنے انڈیپینڈنٹ, کسی پارٹی کے بغیر. اور ضیاء الحق کے دور میں ہی جوائنٹ پیپلز پارٹی, جب پورے ملک میں لوگ جو ہے پیپلز پارٹی چھوڑ رہے تھے, ہم نے پیپلز پارٹی میں فادر جوائنڈ 85. تو 88 میں ہی کنٹیسٹڈ الیکشنز ایز ایم این اے فرام ان سائڈ دا جیل. ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا فار جوائننگ پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے زمانے میں. تو 88 کے الیکشن انہوں نے ایم این اے کے لڑے, وہ جیل کے اندر سے لڑے, وہ جیت بھی گئے, ایم این اے بن بھی گئے. ان کے بعد ہی گاٹ ویری کلوز ٹو محترمہ شہید. جیتنے کی وجہ یہ لگتی تھی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں گے, ویری ویل کنیکٹڈ, بہت زیادہ خیال کرنے والے, کیونکہ یہی وجہ ہو سکتی ہے. وہ جتنا لوگوں کا خیال کرتے تھے اس سے زیادہ لوگ ان کا خیال کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں کیونکہ تھوڑا بیکورڈ ایرا تھا, اویئرنیس کم تھی, ایجوکیشن کم تھی, سرداری نظام زیادہ تھا, وڈیرا شاہی نظام زیادہ تھا, تو لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ کوئی عوامی سیاستدان آئے. تو اٹ واز اے نیو ٹرینڈ سیٹر. اس زمانے کے حساب سے جو بھی 15-20 پولیٹیشینس تھرو آؤٹ پاکستان نکلے, جو عوام کے ساتھ زیادہ گھل ملتے تھے, کیونکہ 80s میں 70s میں وڈیرا شاہی زیادہ تھی, سیاست میں فیوڈلزم زیادہ تھا, یا جاگیردار آپ کہہ لیں پنجاب کی سائڈ پہ, ادروائز سندھ کی سائڈ پہ زیادہ تھے. تو لوگ بھی پسند کرتے تھے, لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا. نیچرلی لوگوں کی سپورٹ تھی تو وہ آگے بڑھے. تو اس کے بعد سے وہ ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے, وکیل بھی تھے. I got very less time to. وکالت کی طرف جانے میرا بڑا دل تھا نا, I still regret it, شاید مجھے کرنی تھی, بٹ ابھی بھی میں بھی ان فیوچر آفٹر my PhD I'll do it. تو I got very less time to spend with him, کیونکہ آپ کو ٹائم وقت وہ یاد ہوتا ہے جب آپ کی میچورٹی آپ کے اندر آتی ہے اور آپ کو چیزیں پک کرنا شروع کرتے ہیں. تو 4-5 سال مجھے آخر کے ملے ان کی. He passed away in 2016, تو he was 86 at the time. میرے خیال میں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی میری معاشرے کی, ان کے تھرو ہی آئی, جو ابھی تک میں اپلائی کر رہا ہوں. And I think I have been going right so far ان کی ٹیچنگس کے ساتھ. اور ان کو پتہ تھا کہ آپ نے سیاست میں ہی جانا ہے؟ میں بتاتا تھا ان کو کہ میرا شوق ہے, تو مجھے تو ایڈوائس انہوں نے انکریج کیا ویسے اپنی انہوں نے انکریج کیا کہ if you really want to stay here in Pakistan, کیونکہ میں ان کو بولتا تھا کہ I'll go abroad and study there, کیونکہ وہاں پہ living standard زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے 3 ہی آپشن دیے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو if you want to continue my legacy then come to politics. If you don't want to continue my legacy and if you want to continue my legacy, that means serving people. لوگوں کو سرو کرنا ہے. سیاست آسان چیز نہیں ہوتی. اگر آپ مورلی اپرائٹ ہیں اور کرپٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنی جیب سے بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس سے خرچہ ایسے نکل جائے, وہ چیز وہ ریکور بھی نہ ہو. تو وہ اس چیز پہ بڑے اسٹرکٹ تھے. اگر کرنی ہے تو میک شیور کہ آپ نے جیبیں اپنی خالی کرنی ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ نے پھر دوسری ہنکی پینکی نہیں کرنی. ادروائز اف یو وانٹ ٹو انجوائے پاور دین گو ٹو جوڈیشری. آپ یا جج بن جائیں یا پھر آپ بیوروکریٹ بن جائیں. اگر آپ نے جیب کا بھی خیال کرنا ہے اور پاور بھی انجوائے کرنی, پھر جب جج بن جائیں یا بیوروکریٹ بن جائیں. ادروائز جیب کا ایشو نہیں ہے. اف یو تھنک یو کین ارن فار یور سیلف دین گو فار پالیٹکس. ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ سیاست سے یہ وابستگی نہ لگائے نا کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں تنقید کو کیسے لیتے, بیکاز یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک سیاستدان ہو اور اس پہ تنقید نہ ہو. انیشلی بڑا دکھ ہوتا تھا شروع کے 6-8 مہینے 1 سال. میں بھی انسان ہوں, کوئی تنقید کرتا تھا, غصہ بھی آتا تھا. دین آفٹر ایئر آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ اٹ ایز اے فیڈ بیک, ایز اے ریویو سسٹم, کہ میں اس کو ریفلیکٹ کر لوں کہ لوگ اگر سمجھ کہ مائی مین پروفیشن از بینگ اے پیپلز ریپرزینٹیو. اگر کوئی مجھ پہ کامنٹ کر رہا ہے غلط, تو میں اس کا ایز اے ریویو لیتا ہوں کہ مے بی دس از سم تھنگ ویئر آئی نیڈ ٹو ورک آن. یہاں پہ میں ایسے اپنے آپ کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا یا اپنا موقف سامنے رکھ نہیں پا رہا, تو مے بی آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. تو ابھی آئی ٹیک اٹ ایز اے ریویو سسٹم, ایز اے ریفلیکشن سسٹم. انیشیلی شروع میں تکلیف ہوتی تھی, بٹ وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. تو وقت کے ساتھ میں نے یہ سیکھا ہے, کوئی آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو آپ کے لیے ایک ریویو سسٹم ہے, اس کو آپ ریفلیکٹ کریں اپنے تھرو سوشل میڈیا. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, کیونکہ ابھی جس سے میں نے کہا تنقید پہ تو آپ کو پہلے غصہ آتا تھا, بٹ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کام نہ اور مسائل حل نہ ہو.
اور یہی عوام ہے جو بہت اگر تنقید کرتی ہے تو محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، کیونکہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، تو جب لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی فیڈ بیک ہوتا ہے جب ہاتھ جو اٹھتے ہیں دعا کے لیے، اس ٹائم کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو، کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے. یو فیل کہ آپ کسی اچھے پرپز کے لیے آپ اپنے انرجی انویسٹ کی تو پے بیک کری. وہ ایک ہوتا ہے ٹیمپرری فیلنگ ہے پر اچھا فیل ہوتا ہے. پر ایک اس کا ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو میں نے ٹرانسفارمر لگوا کے دے دیا, کسی کو میں نے نوکری دلوا دی, کسی کا میں روڈ بنوا دیا تو میں بہت ہی پاک صاف انسان ہوں اور مجھے دعائیں مل رہی ہیں. بٹ میرا پرسپیکٹیو اس میں ڈفرینٹ ہے. آپ نے کسی کا کام کر دیا, آپ نے ٹرانسفارمر لگوا دیا, نوکری دلوا دیا, آپ نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, یہ آپ کی نوکری ہے, ذمہ داری، اپنی ذمہ داری ہے. دس از واٹ یو بینگ پیڈ فور. پیمنٹ آپ کو ہو رہی ہے, آپ کی سیلری آ رہی ہے, لازمی نہیں وہ مانیٹری ٹرمز میں ہے. اگر آپ کا سوشل کیپٹل بن رہا ہے, آپ کو لوگ عزت دے رہے ہیں, دس از آلسو موڈ آف پیمنٹ. اگر آپ کو عزت مل رہی ہے تو وہ دعائیں دیتے ہیں, لوگوں کی مہربانی. بٹ ہم لوگوں کا جو کام کریں وہ ان کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے ان کو دینا ہے. تو ہم کوئی احسان نہیں کرے لوگوں کے اوپر. یہی بات میں بھی اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ کام کر رہے ہیں احسان نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس چیز کو اتنا لوگوں کا کام نہ کرنے کو رکھا ہوا ہے کہ کام کریں گے تو پھر دعائیں دو. کام کرنے والی ذات اللہ ہوتی ہے, انسان وسیع وسیلہ ہوتا ہے. آئی ایگری. اچھا ڈیفینیٹلی ابھی جس طرح سے میں نے کہا کہ عوام کی توقعات ہوتی ہیں, عوام آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے, کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس وہ جگہ ہے, وہ پاورز ہیں. اسی طرح کیونکہ ایک پولیٹیشین و انسان بھی ہوتا ہے, ہر دفعہ ہر چیز نہیں ہو پاتی ہے, تو آپ آج اس شو کے توسط سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آنیسٹلی میں عوام سے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس چیز کو سمجھیں کہ انسان ہے, انسان میں بھی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, کمی پیشیاں ہوتی ہیں. میں بھی ہوں یا دوسرے سیاستدان ہوں, ان میں بھی کوتاہیاں ہوں گی, کمی پیشیاں ہوں گی. کام لوگ کہتے ہیں, میں اگر اپنی مثال دوں تو لوگ اگر مجھے 10 کام دیتے شاید میں 5 کروا سکتا ہوں, 5 میرے ہاتھ سے نہیں ہو پاتے. اس کا بیڈ لک کہہ لیں, بیڈ پرفارمنس کہہ لیں, وہ آپ کے اوپر کرائٹیریا کیسے جج کریں. بٹ نیورتھلیس آپ کے جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, اور ان سے اگر آپ کوئی کام لے رہے ہیں تو اپنا حق لے رہے ہیں, کوئی ان سے احسان نہیں کروا رہے آپ. تھینک یو ستیو صاحب, آپ نے بات بڑی اچھی کی, بڑی پاورفل بات تھی ویسے شو کی. میں بھی یہ سوچتی ہوں ذہن میں, آج جو ذہن میں تو آج آپ نے اظہار خود کر دیا. دیکھیں یہی بات میں کہتی ہوں کہ یہ اہم ذمہ داری ہے اور سب کی کوئی کام کرے, کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے. بالکل. اور یہی سوچ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز میں ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, وش یو گڈ لک. آپ اسی طرح سے کام کریں گوٹکی کے لیے, پاکستان کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سکھدیو. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی مجھے ان سے بات کر کے اس لیے اچھا لگا کیونکہ ہیں پولیٹیشین بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ڈیفینیٹلی جب یوتھ کی بات کرتے ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے یوتھ تو ہر بات جو ہے اپنی زبان پہ کہتی ہے اور اظہار کرتی ہے. تو یہ چینج میں نے جو انٹرویو کیا میں نے وہ فیل بھی کیا, اور ان کی بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں, سیاست سے دور رہ کے تنقید کرنا بہت آسان ہے, سیاست میں آنا, کام کرنا ذرا مشکل ہے. تو ایسے لوگ, ایسے پولیٹیشینز, ایسے ینگسٹرز جو اتنا بہترین اور اچھا کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان.